محترم دوستوں اور بزرگوں، چاہے دین کا کام ہم جتنا بھی کر رہے ہوں لیکن ہمارے دلوں میں خدا کا ڈر ہو کہ اے خدا تیری شان کے مناسب ہم نہیں کر پا رہے، اے اللہ تو ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ یہ راتوں کا رونا، ہچکیاں مار مار کے آنسوؤں کا بہانا، یہی ہماری کشتی کو پار لگائے گا، اور اگر ہم لوگوں میں فخر آ گیا تو پھر گرفت کے خطرات ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت سوچنے کی چیزیں میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر سے زیادہ متقی پرہیزگار کون ہوگا؟ لیکن آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال کو دیکھیے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا، 30 صحابہ سے، جو صحابہ سے ایمان کی حالت میں ملے وہی تابعی بنتا ہے، 30 صحابہ سے ملا، اور میں نے یہ دیکھا کہ ہر صحابی اپنے بارے میں منافق ہونے کا ڈر رکھتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں فیصلہ دیا، ما امینہ الا منافق وما خافہ الا مومن، نفاق سے جو اپنے آپ کو معمون سمجھے وہی منافق ہوگا، اور جو آدمی نفاق سے ڈرتا رہے وہ ایمان والا ہو۔ یہ فیصلہ دیا۔ حضرت حذیفہ، منافق جانتے ہو کون ہے؟ اوپر سے مسلمان ہو اور اندر سے کافر ہو، دنیاوی اغراض کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جڑا رہا، دین کے کاموں میں لگا رہا، اغراض اس میں پوری ہوتی رہی، اس میں لگ گیا، اور دیکھا کہ اغراض دوسری جگہ پوری ہوتی تو وہاں چلا گیا، اسے تو اغراض پوری کرنی ہے اپنی دنیا میں، وہ ہے منافق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حذیفہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام دے دیے تھے منافقین کے، اور کہا تھا کسی کو نام مت بتائیے، یہ راز ہے میرا، کسی کو نہ بتائیے، بڑوں کو نام نہیں بتائے، صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتائے، اس لیے کہ یہ آگے جا کے پوری امت کو لے کر چلنے والے ہیں، ان بڑوں کے دل صاف ہونے چاہیے چھوٹوں سے، اس بنا پر بڑوں کو نہیں بتائے، حضرت حذیفہ کو بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کوئی جنازہ آتا تھا، حضرت حذیفہ جنازے میں شریک ہوتے تھے، حضرت عمر جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر بھی ٹال جاتے تھے، کیونکہ منافقین کے نام ان کے پاس تھے، تو خدا نہ خواستہ کہ منافق کا جنازہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کے پاس جا کر یوں کہا کہ حذیفہ تیرے پاس منافقین کے نام ہیں، اور راز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں تجھ سے نام نہیں پوچھتا، حضور کے بھید کو میں نہیں پوچھتا، حذیفہ مجھے ایک بات بتا دے، صرف اتنی بات بتا دے کہ ان منافقین کے فہرست میں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں؟ سوچو تو صحیح کون کہہ رہا ہے، سوچو تو صحیح کون کہہ رہا ہے، کون ان کے تقوی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، ہم اور تم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس بنا پر میرے بھائیوں، دین کا کام کرتے رہو اور خدا سے ڈرتے رہو، فخر پیدا نہ ہونے پائے۔ بعد مرتبہ دین کا کام کر کے فخر پیدا ہوا، اللہ کے نزدیک تو گر گیا۔ اور ایک آدمی گنہگار ہے اور اس نے دین کی باتیں سنی اور تنہائی میں ہچکیاں مار کے خدا کے سامنے رویا اور یوں کہنے لگا اللہ تو میری غلطی کو معاف کر دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، یہ تو تیر گیا اور وہ ڈوب گیا، وہ ڈوب گیا۔ اس بنا پر ہم سارے اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر فکر پیدا کرے۔ تو اس بنا پر یہ جو آیتیں ہیں، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ اے خدا، ہم نے اپنے بڑوں کی مانی اور انہوں نے ہمیں سچے راستے سے بچلا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کو لے کر تشریف لائے تھے، اے خدا اس سے ہمیں بچلا دیا، اس راستے پر ہمیں نہیں چلنے دیا، جو تجھ تک راستہ پہنچا تو اس پر نہیں چلنے دیا، لہذا اے خدا تم پر دگنا عذاب کر اور ان پر تیری لعنت برسا۔ تو وہ بڑے بھی ساتھ نہیں دے رہے، فرشتے بھی ساتھ نہیں دے رہے، شیطان بھی ساتھ نہیں دے رہا، خود بھی بھاگ نہیں سک رہے، جنتیوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا کھانا پانی ڈالو تو وہ بھی نہیں ڈال رہے، اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ میاں ہمیں دنیا میں واپس کر، اب اچھے عمل کر کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ جہنم میں رہو، مجھ سے بات مت کرو۔ کیا بات، کیا مطلب ہوا؟ ارے دنیا میں میری طرف سے تم کو 5 مرتبہ روزانہ پکارا جاتا تھا، تم نے میری پکار پر ہاں نہیں کہی، آج تم کروڑوں سال مجھے پکارو گے، میں بھی تمہاری پکار پر ہاں نہیں کہوں۔
ایک بات اور کہہ دوں، خیال دل میں یہ نہ آنے پائے کہ آدمی مر گیا، مٹی میں مل گیا، ذرے ذرے بن گئے، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ہر قسم کے لوگوں میں تمہیں جانا ہے دعوت دینے کے لیے، تو ذرا ایسی بھی سنا دو کہ ہر جگہ تمہارے جیسے دیندار تو ملیں گے نہیں، پتہ نہیں کس کس خیال کے لوگ ہوں گے، اور تمہیں ساری دنیا میں دعوت دینی ہے۔ جو دعوت انبیاء کرام علیہ السلام دیتے تھے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا تعارف، اللہ کے خزانے، جنت، دوزخ، آخرت، یہ سب دعوت نبیوں کا کام تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے پوری قیامت تک دین چلے، اس کا انتظام خدا نے یہ کیا کہ ساری امت کی ذمہ دعوت ڈال دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ذمہ دعوت ڈال کر گئے۔ تو آپ سب کو اللہ کے دین کا داعی بننا ہے، اور دعوت کن باتوں کی دینی ہے، اور آپ حضرات کو جا کے دور دور ملکوں میں دعوت دینی ہے۔ ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، تو بات بھی مجھے ہر قسم کی کرنی چاہیے۔ بیچ میں جو اب تک میں نے بات کی، دین کا کام کرنے والوں کے لیے زیادہ مفید ہوئی۔ اب میں ایک آگے بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ چاروں طرف دنیا میں جاؤ گے تو آخرت کا تذکرہ بھی لوگ نہیں چاہتے، اور کہتے میاں چھوڑو، یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، پرانے خیال کے، اونٹوں کے زمانے کی باتیں لا کے راکٹ کے زمانے میں کرتے ہیں۔ ارے میاں آدمی قبر میں چلا گیا، مٹی میں مل گیا، 2 سال کے بعد دیکھو تو ہڈی بھی نہیں ملتی، مٹی ہو گئی۔ اب ان سارے ذروں کو کون جمع کرے گا، کون زندہ کرے گا؟ اور جس کو آگ میں جلا دیا، راکھ بنا دیا، بہا دیا، اب کون جمع کرے گا؟ عام طور سے یہ ذہن ہونے کی وجہ سے نہ جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، نہ جہنم کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس وقت میں جو آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں بن کر، ہم کو کس نے بنایا اور کیسے بنایا؟ ذرات کو دوبارہ جوڑ کے بنانا خدا کے نزدیک کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اس وقت بھی ہم کو جو بنایا ہے اللہ نے، وہ بھی ذرات کو جوڑ کر ہی بنایا ہے۔ 50 سال کا کوئی آدمی ہے اس مجمع میں، 50 سال کے پہلے وہ کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ، ماں کے پیٹ کی منزل میں تو انسان کی ذات بنی، اس کی آنکھ بنی، کان بنے، زبان بنی، ہاتھ پیر بنے، دل دماغ بنا، پھر اندر کی ساری چیزیں بنی۔ ماں کے پیٹ کے اندر تو انسان کی ذات بنی، اور اس میں انسان کو ذرہ برابر اختیار نہیں تھا، لڑکا بننا یا لڑکی بننا، کالا بننا یا گورا بننا، خود انسان کو بننے والے کو بھی اختیار نہیں تھا، اور اس کے ماں باپ کو بھی اس کا اختیار نہیں تھا۔ یہ بالکل ہمارے اختیار سے باہر مسئلہ، اللہ جل جلالہ و والہ نے اس انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بنایا۔ اس کے بعد دوسری منزل ہے دنیا کی۔ دنیا کی جو منزل ہے، اس منزل میں اللہ نے اس انسان کو ہلکا سا اختیار مرحمت فرمایا، اور یہ اختیار عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو ہلکا سا بھلے اور برے کا اختیار نصیب فرمایا۔ جیسے املی کا بیج بولے یا آم کی گٹھلی بولے، آم کی گٹھلی بوئے گا تو آم کا درخت تیار ہوگا، اور املی کا بیج اگر بوئے گا تو املی کا درخت تیار ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ انسان یہاں پر بھلا کرے یا برا کرے، دونوں باتوں میں اختیار ہے۔ یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، جب تک روح انسان کے اندر موجود ہے تو اس ہاتھ پر آدمی کو اختیار ہے اس بات کا کہ اس سے سب کا خیرات دے، اس سے کسی رونے والے کو چپ کرے، کسی کے آنسو پوچھے، کسی کو روٹی کا ٹکڑا دے، اور اس بات کی بھی اللہ نے اسے طاقت دی ہے کہ اس ہاتھ سے کسی پر ظلم کرے۔ دونوں طاقتیں اللہ نے اس انسان کو دی، بھلے کی اور برے کی۔ دیکھو فرشتہ جو ہے وہ تو مجبور محض ہے، اس کو تو جتنا اللہ نے کہہ دیا وہی کرنا ہوگا، اس کے خلاف کرنے کی فرشتے میں طاقت نہیں۔ اسی طریقے سے آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ جتنی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، یہ ساری مخلوقات مجبور محض ہے، اللہ کے امر کے تابع ہے۔ اگر ہوا کو اللہ حکم دے دے کہ معمول کے مطابق چلے تو ہوا معمول کے مطابق چلے گی، لوگوں کے کام بنتے رہیں گے، اور اگر ہوا کو اللہ حکم دے دے کہ وہ معمول سے اوپر ہو کر چلے تو اسی ہوا کا نام پھر طوفان بنتا ہے، اور اس سے زندگیاں اجڑ جاتی ہیں۔ ایسے ہی پانی اللہ کے حکم کے تابع ہے، زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور آسمان بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جو حکم ان چیزوں کو ملتا ہے یہ چیزیں وہی کرتی ہیں، اس کے خلاف کرنے کی ان میں طاقت نہیں رکھی۔ سورج اور چاند کی روش اللہ نے مقرر کر دی، اسی روش کے مطابق وہ چلتے ہیں، اس میں کوئی ان کے اختیار کو دخل نہیں، مجبور محض ہے۔
जौन से आसमान पर फरिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ वो फरिश्ते सजदा करते हैं, एक आसमान पर रुकू करते हैं, एक आसमान पर क़याम है, एक आसमान पर क़आदा है। हजारों साल से जो हुक्म मिला वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ करने की ताकत